نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء، جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بدایوں کے تمام بڑے بزرگوں سے اکتساب علم کر چکے تو مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی والدہ محترمہ کے ہمراہ دہلی روانہ ہو گئے۔ یہ 641 ہجری کا زمانہ تھا۔ بعض مورخین کی تحقیق کے مطابق 651 ہجری میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کا سفر اختیار کیا۔ اس سفر میں 4 افراد شامل تھے: حضرت بی بی زلیخا، حضرت نظام الدین اولیاء، آپ کی چھوٹی ہمشیرہ، اور ایک عزیز بزرگ مولانا عوض۔ سید امیر خرد رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصنیف سید الاولیاء میں سفر دہلی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب تک یہ مختصر سا قافلہ شہری حدود سے گزرتا رہا، مولانا عوض پرسکون رہے، مگر جیسے ہی تاریک اور گھنے جنگل کا سلسلہ شروع ہوا، مولانا عوض پریشان نظر آنے لگے۔ اس جنگل میں درندوں کے ساتھ چوروں اور قزاقوں کا بھی مسکن تھا، جو موقع ملتے ہی مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ مولانا نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح دن کے اجالے میں جنگل کا سفر ختم ہو جائے، مگر 2 خواتین کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ مجبوراً اس قافلے کو رات کے وقت تاریک جنگل میں قیام کرنا پڑا۔ تاریکی اور سناٹے کے سبب اگر کوئی پتا بھی کھڑکتا تو مولانا عوض کو کسی راہزن کی آمد کا گمان ہوتا اور بے اختیار پکار اٹھتے: اے پیر شریف تشریف لائیے، اے پیر شریف تشریف لائیے۔ اسی طرح جب کسی شیر کے دھاڑنے کی آواز آتی تو مولانا عوض وہی الفاظ دہراتے۔ الغرض رات بھر جنگل میں مولانا عوض کی آواز گونجتی رہی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ سورج طلوع ہوتے ہی یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں حضرت نظام الدین اولیاء نے مولانا عوض سے دریافت کیا: محترم، یہ کون پیر ہیں جنہیں آپ رات بھر پکارتے رہے ہیں؟ مولانا عوض نے جواباً کہا: میں شیخ فرید الدین گنج شکر کو پکارتا تھا، اللہ نے ان کے صدقے میں ہمارا یہ مشکل ترین سفر آسان کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہی مولانا عوض نے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا، میرے دل پر ایک خاص اثر ہوا، حالانکہ اس سے پہلے میں جانتا بھی نہیں تھا کہ حضرت فرید الدین گنج شکر کون بزرگ ہیں۔ دہلی پہنچ کر حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی والدہ محترمہ اور ہمشیرہ کے ساتھ ایک سرائے میں قیام کیا۔ یہ سرائے دہلی کے ایک بازار میں بنائی گئی تھی اور سرائے نمک کے نام سے مشہور تھی۔ سید امیر خرد کی روایت کے مطابق حضرت نظام الدین اولیاء نے مادر گرامی اور ہمشیرہ کو اسی سرائے میں ٹھہرایا اور خود سرائے کے سامنے ایک کمان ساز کے مکان میں ٹھہرے۔ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ حضرت امیر خسرو کا مکان بھی اسی محلے میں تھا۔ اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء کی عمر مبارک 16 سال کی تھی۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء دہلی تشریف لائے تو اس وقت یہ شہر اہل کمال کا مرکز تھا۔ جس طرح دیگر علوم و فنون کے ماہرین یہاں جمع ہو گئے تھے، اسی طرح علماء دین نے بھی اپنے قیام سے دہلی کو شرف بخشا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کچھ دنوں تک مختلف علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، لیکن کسی کی مجلس میں آپ کو ایسی کشش محسوس نہیں ہوئی کہ اس جگہ سر تسلیم خم کر دیتے۔ پھر ایک دن آپ مولانا شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ علم میں حاضر ہوئے۔ اس مجلس کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ در و دیوار تک سے ہیبت و جلال کی بارش ہوتی تھی کہ ہر آنے والا مبہوت ہو کر رہ جاتا تھا۔ مولانا شمس الدین خوارزمی سے تعارف کے بغیر ہی لوگ سمجھ لیتے تھے کہ یہ کسی مرد قلندر کی مجلس ہے، جس نے صرف اپنے اللہ کی مرضی کے لیے علم حاصل کیا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہی اس دولت لازوال کو بندوں میں تقسیم کر رہا ہے۔
حضرت نظام الدین اولیاء نے پہلے ہی دن محسوس کر لیا کہ مولانا شمس الدین خوارزمی پوری دہلی میں تنہا ایسے عالم دین ہیں جن کی تعلیم و تربیت سے انسانی دل و دماغ روشن ہو سکتے ہیں۔ آخر درس شروع ہوا۔ مولانا شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ کی پرجلال آواز گونجی اور تمام اہل مجلس کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء شدید حیرت کے عالم میں مولانا شمس الدین خوارزمی کا رخ تابناک دیکھنے لگے۔ آپ نے اپنی زندگی میں پہلی بار علم کے سمندر کو معجزن دیکھا۔ درس کے دوران حضرت نظام الدین اولیاء بار بار ایک ہی بات سوچتے رہتے کہ آپ کا یہ سفر رائے گاہ نہیں گیا اور شوق طلب نے آپ کو صحیح مقام تک پہنچا دیا ہے۔ پھر جب درس ختم ہوا تو مولانا شمس الدین خوارزمی نے پچھلی صفوں کی طرف دیکھا۔ وہاں آپ کا ایک شاگرد سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حضرت مولانا نے اس کا نام لے کر مخاطب کیا۔ شاگرد فوراً کھڑا ہو گیا مگر بار ندامت سے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ مولانا شمس الدین خوارزمی نے بھری مجلس میں اپنے شاگرد سے دریافت کیا، کل تم کہاں تھے؟ کیا تمہیں حصول علم سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تھا؟ مولانا شمس الدین خوارزمی کے لہجے سے انتہائی ناخوشگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ شاگرد کے پاس مولانا کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بدستور خاموش کھڑا رہا۔ آخر مولانا شمس الدین نے نہایت شگفتہ لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میرے بچے، مجھے اتنا بتا دو کہ میں نے کیا قصور کیا تھا جو تم میرے درس میں نہیں آئے؟ خدا کے لیے میری غلطی کی نشاندہی کرو کہ آئندہ میں ایسی غلطی کو نہ دہراؤں اور تم اسی طرح درس میں شامل نہ ہو سکو، یہاں تک کہ میں مسلسل غلطیاں کرتا رہوں اور پھر تم مستقل طور پر میرے درس میں آنا چھوڑ دو۔ مولانا شمس الدین خوارزمی کی اس گفتگو سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ نادر روزگار عالم انسانی ہجوم سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے اور صرف انہی لوگوں کو اپنا علم منتقل کرنا چاہتا ہے جو حقیقتاً اپنے سینوں میں علم کی طلب نہیں بھڑکتی ہوئی آگ رکھتے ہیں۔ پھر جب تمام طالب علم درس ختم ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو مولانا شمس الدین خوارزمی نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو دست بستہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مولانا کو حیرت ہوئی، آج سے پہلے آپ نے اس نوجوان کو اپنی مجلس میں شریک ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ میرے قریب آؤ۔ بالآخر مولانا شمس الدین خوارزمی نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کیا۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء قریب پہنچے تو مولانا نے آپ سے سوال کیا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے نہایت عجز اور انکسار کے ساتھ اپنا تعارف پیش کیا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ مولانا نے دوسرا سوال کیا۔ علم کی طلب مجھے بدایوں سے دہلی لائی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے لہجے میں شوق کے ساتھ روح کا وہ سوز بھی شامل تھا جو قدرت کی طرف سے کسی انسان کو بخشا جاتا ہے۔ دہلی پہنچ کر مجھ پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ اس شہر میں علم کا سمندر بھی موجود ہے۔ مولانا شمس الدین خوارزمی بہت غور سے نوجوان کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ عالم جو بڑے بڑے اہل کمال کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اسے 16 سال کے ایک طالب علم نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ تم جسے علم کا سمندر کہہ رہے ہو وہ کون ہے؟ مولانا شمس الدین خوارزمی نے حضرت نظام الدین اولیاء سے دریافت کیا۔ وہ سمندر آپ ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے لہجے سے انتہائی عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا۔ تم سمندر اور دریا میں تمیز کر سکتے ہو؟ مولانا شمس الدین نے حضرت نظام الدین اولیاء سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل ہے جس کی بنیاد پر تم مجھے علم کا سمندر کہہ رہے ہو؟ نہیں، میں کوئی دلیل نہیں رکھتا۔ مولانا کے اس سوال پر حضرت نظام الدین اولیاء کو اپنی عاجزی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ میں اپنے محسوسات کو لفظوں کی زبان نہیں دے سکتا۔ نظام الدین اولیاء کا جواب سن کر مولانا شمس الدین خوارزمی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر بدایوں سے آنے والے نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا، حصول علم سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہزاروں انسان علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے کاندھوں پر کتابیں لادنے والوں کا ایک ہجوم ہے، آخر تم اس ہجوم میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہو؟ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس بظاہر اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا جو مولانا شمس الدین خوارزمی جیسے عالم و فاضل انسان کو مطمئن کر دیتا، مگر پھر بھی آپ نے لب کشائی ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔ بس میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے جسم پر بھی کتابیں لاد دیں، یہ بوجھ جہالت اور بے علمی کے بوجھ سے تو کہیں بہتر ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے بصدر احترام عرض کیا، میں زندگی بھر کم سے کم اس تصور سے تو سرشار رہوں گا کہ
میرے جسم پر یہ بوجھ حضرت مولانا شمس الدین خوارزمی نے لادا ہے، اور مولانا شمس الدین آخر شمس الدین ہیں۔ بدایوں کے ایک 16 سالہ نوجوان نے مولانا شمس الدین خوارزمی جیسے امام وقت کو اس قدر متاثر کیا کہ آپ کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ اگر کچھ کہا بھی تو بس یہ کہا، بابا جاؤ تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح آتے رہنا، میں تمہارے جسم پر بھی کتابیں بار کرتا رہوں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ آپ بے تابانہ اپنی نشست سے اٹھے اور مولانا شمس الدین خوارزمی کی دست بوسی کا اعزاز حاصل کیا اور الٹے قدموں واپس چلے گئے۔ دوسرے دن جب حضرت نظام الدین اولیاء مولانا شمس الدین خوارزمی کی بارگاہ علم میں حاضر ہوئے تو استاد گرامی نے ایک خاص انداز سے آپ کی جانب دیکھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے چند لمحوں میں اس نگاہ کا مفہوم سمجھ لیا۔ یہ وہی نگاہ تھی جو دلوں کے رشتے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے دل ہی دل میں اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولانا شمس الدین خوارزمی آپ سے راضی ہو گئے۔ اگر کسی دن شدید بیماری کے سبب حضرت نظام الدین اولیاء شریک درس نہ ہوتے تو دوسرے روز آپ کو دیکھتے ہی مولانا شمس الدین خوارزمی بلند آواز میں فرماتے، سید تم تو غیر حاضر ہو کر مجھے آزار نہ پہنچایا کرو۔ مولانا شمس الدین خوارزمی کے اس ایک جملے نے تمام حاضرین مجلس اور شاگردوں کی کثیر جماعت پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ مستقبل میں حضرت نظام الدین اولیاء ہی مولانا شمس الدین خوارزمی کے علم کی امانت کا بار گراں اٹھائیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ چند روز بعد مولانا نے حضرت نظام الدین اولیاء کو اپنے مخصوص حجرے میں طلب کر کے فرمایا، سید آئندہ سے تم شاگردوں کی عام قطار میں نہیں بیٹھو گے، تمہارے لیے میں نے اپنا یہ حجرہ وقف کر دیا ہے۔ مولانا شمس الدین خوارزمی کا یہ حجرہ کسی شہنشاہ کے دربار سے کہیں زیادہ محترم تھا۔ آپ بڑے سے بڑے امیر کو بھی اس حجرے میں داخل ہونے نہیں دیتے تھے۔ مولانا کے اس حجرے میں صرف 2 شاگردوں حضرت قطب الدین فاقلہ اور حضرت برہان الدین ابو الباقی کو علم سیکھنے کا شرف حاصل تھا۔ تیسرے حضرت نظام الدین اولیاء تھے جن کے لیے استاد گرامی کی نظر کرم مخصوص تھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مولانا شمس الدین خوارزمی حضرت نظام الدین اولیاء کو اپنے برابر بٹھاتے۔ کبھی یوں بھی ہوا کہ مولانا اپنی مسند خاص پر شاگرد کو بیٹھنے کا حکم دیتے۔ اس موقع پر حضرت نظام الدین اولیاء نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کرتے، یہ مقام ادب ہے، میں ہرگز اس جگہ نہیں بیٹھوں گا، سید یہ میرا حکم ہے۔ مولانا شمس الدین خوارزمی فرماتے، اور استاد کا حکم ہی سب کچھ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء مجبور ہو کر مسند استاد پر بیٹھ جاتے، مگر اس دوران آپ شدید اضطراب میں مبتلا رہتے۔ مولانا شمس الدین خوارزمی ایک عالم بعمل تھے۔ مولانا کے علم اور کردار کی اثر انگیزی کا یہ حال تھا کہ عام انسانوں سے لے کر فرما روائے وقت تک سب کے سب آپ کے حلقہ اثر میں شامل تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے دست قدرت نے اہل شہر کو زنجیر پہنا کر مولانا کے آستانہ عالیہ پر کھڑا کر دیا ہے۔ سلطان غیاث الدین بلبن جیسا باجبروت شہنشاہ بھی مولانا شمس الدین خوارزمی کے نیازمندوں میں شامل تھا۔ اس نے آپ کو شمس الملک کا خطاب دیا تھا۔ اگرچہ مولانا شمس الدین کے لیے یہ خطاب باعث افتخار نہیں تھا، لیکن غیاث الدین بلبن کی بے پناہ عقیدت کے سبب آپ نے یہ خطاب اور ایک اہم سرکاری عہدہ قبول کر لیا تھا۔ عام اندازہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے مولانا شمس الدین خوارزمی سے کم و بیش 2 سال تک مختلف علوم حاصل کیے۔ اس دوران آپ نے عربی زبان میں مہارت حاصل کر لی تھی اور شعر و ادب کے رموز و نکات بھی آپ پر منکشف ہو گئے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ آپ نے مقامات حریری کے 40 مقالے حفظ کر لیے۔ یہ عربی زبان کی ایک بے مثال اور مشکل ترین کتاب ہے۔ مقامات حریری کی عبارت اس قدر
مسجع اور مخفع ہے کہ غیر عرب کے لیے اس کا پڑھنا ہی ایک کار دشوار ہے، مگر حضرت نظام الدین اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذہن بیدار عطا کیا تھا کہ مختصر سے وقت میں سینکڑوں صفحات یاد کر لیے۔ پھر جب آپ کسی مجلس میں مقامات حریری کا کوئی حوالہ پیش کرتے تو سننے والوں کو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے آپ کی زبان مبارک سے ایک دریا جاری ہے۔ واضح رہے کہ دوسرے طالب علم اس کتاب کے حوالے سے صرف مشکل الفاظ یاد کرتے تھے، مگر یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی بلند ہمتی تھی کہ آپ نے ایک منفرد کارنامہ سر انجام دیا۔ پھر 18 سال کی عمر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو حضرت نظام الدین اولیاء کو کسی بحث یا مناظر میں شکست دے سکے۔ نتیجتاً آپ جس محفل میں جاتے حاضرین بے ساختہ پکار اٹھتے، مولانا نظام بحاث شکن آ گئے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو محفل شکن بھی کہا جاتا تھا۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔